اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج جو حالات ہیں اس وقت ملکی معاشی حالات کی میں بات کر رہا ہوں۔ قانونی بھی آپ سے بات ہوتی رہتی ہے، لیکن قانون کے اوپر بات میں کریں گے کسی وقت۔ اس وقت ضروری ہے کہ ہم اپنے یہ جو اس وقت لوگ تکلیف میں ہیں اس کے اوپر بات کی جائے۔ تو جب یہ گورنمنٹ ابھی نہیں آئی تھی پی ڈی ایم کی جو اب چلی گئی ہے تو اس وقت یہ گیر لگ چکا تھا مہنگائی کا، اور پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی تھیں، الیکٹریسٹیز کی قیمتیں ہیں وہ ان میں اضافہ ہو رہا تھا، اور سو فار ڈالر کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ تو آپ میری اگر پرانی ویڈیو اٹھائیں تو میں کہا کرتا تھا کہ اس کا جو ہے ملٹی ڈائمینشنل فیکٹر اور امپیکٹ آئے گا سوسائٹی کے اوپر، آپ پر اور میرے پر۔ جو اوپر کی کلاس ہے نا، جو اپر کلاس یا اس سے اوپر اشرافیہ ہے، ایلیٹ ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ وہ اس سارے سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ان کے پروٹوکول کو برا سمجھنا ہے۔ یہ جن کو بھی مفت پیٹرول ملتا ہے آن اسٹیٹ ایکسپینس، اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ گاڑیوں کی جو سرکاری گاڑیاں مس یوز ہو رہی ہوتی ہیں، جو شاپنگز کر رہی ہوتی ہیں، اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ جو ہے ایک تو وہ خریداری کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹس میں سرکاری گاڑیاں بھی کون سی، لینڈ کروزر V8، ساتھ اس کے چار ڈالے آئے ہوئے ہوتے ہیں ویگو، جو شاپنگ کی وہ سیکیورٹی اور پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ایک تو برا سمجھیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کی ویڈیوز بنائیں، ان کی تصویریں بنائیں، سوشل میڈیا پہ ان کے نمبر، گاڑی کے نمبر شیئر کریں، اور بندہ جو استعمال کر رہے ہیں ان کی تصویریں بھی دکھائیں لوگوں کو کہ یہ لوگ ہیں جناب، یہ سرکاری گاڑیاں جو ہیں ان کا غیر ضروری اور ناجائز استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم اور آپ مجبور لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، وائٹ کالرڈ جو لوگ ہیں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اصل میں تکلیف میں وہ ہیں۔ غریب جو ہے وہ تو ویسے ہی پس گیا۔ تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے ایسی صورتحال میں، جب مہنگائی بڑھتی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، الیکٹریسٹی بڑھ جاتی ہے، آپ کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو وہ امپیکٹ کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو صنعتیں ہیں، انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ہمارے پاس ہو چکا ہے۔ فیصل آباد میں انڈسٹریز کا کیا حال ہوا آپ کو پتہ ہوگا، بند ہو گئی، لوگ بے روزگار ہیں۔ کارخانے بڑے بڑے جو ایون جو کار کے ہمارے انڈسٹریز تھیں، یا جو مینوفیکچرنگ پلانٹ تھے، ہونڈا کے، ٹویوٹا کے، ایون سوزوکی اور اس طرح کے، انہوں نے یہاں پر اپنا بند پیک اپ کر دیے، اور پیٹرولیم کی کمپنیز جو ہیں انہوں نے یہاں پہ کاروبار جو ہے وہ بند کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جن کی امپلائمنٹ ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، بے روزگار ہو جاتے ہیں، چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر لوگ مجبور ہو کے تو خودکشیاں کرتے ہیں۔ میں تصویریں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ مجبور لوگ جو ہے they prefer to kill their self, suicide۔ اور جو باقی بہت سارے لوگ جو ہیں they preferred to steal things from others، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں۔ تو لال لیسنس جو ہے اس وقت موجود ہے۔ تو اس کا جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کے جو پروٹوکول ہیں ان کو برا تو کہہ سکتے ہیں، ان کو آواز تو اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ بند کرو،
جب ملک کی معیشت جو ہے وہ اس کی حالت اس قابل نہیں کہ وہ سسٹین کر سکے یا آپ کا بوجھ اٹھا سکے، تو آپ اپنا بوجھ کم کریں نا. ایک گھر ہے، وہ جب دیکھتا ہے آدمی کہ میرا بھائی انکم کم ہے اور میرا خرچہ زیادہ ہے، تو اپنا سب سے پہلے تو خرچہ کم کرتا ہے. انکم بھی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خرچہ تو امیڈیٹلی وہ کٹ کرتا ہے، اور اس میں سٹاپ پہ وہ جو اس میں لگزریس چیزیں ہوتی ہیں، لگژری کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں، ان کو وہ ختم کرتا ہے. تو یہ جو پروٹوکول ہے، یہ جو بجلی کی انٹائٹلمنٹس ہیں، 3,000 یونٹ 4,000 یونٹ آپ کو مفت میں ملتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں جو اشرافیہ کو ملتے ہیں. ان کے جب پروٹوکول پہ آپ کو سڑکوں پر روکتے ہیں کہ یہ جی 50 گاڑیاں گزرنی ہیں یہاں پر، بڑے صاحب آ رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے، منسٹر صاحب آ رہے ہیں، اور وہ بھی جو کوئی ان کے پاس عہدہ نہیں ہے، ان کو بھی پروٹوکول، یعنی وہ ایک کیبنٹ کا منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے، اس کے سارے اس کی جو اہل و عیال اور اس کی جو کنبہ ہے، اس کے سارے افراد کو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے. خدا کا خوف کریں، ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، بلکہ ڈوب چکا ہے. اتنا قرضہ ہے ملک کے اوپر جو عام آدمی نے دینا ہے، آپ اور میں نے دینا ہے، تو ہمارے اوپر اب تو رحم کر لیں. آپ کو ابھی بھی اپنے لوگوں پہ رحم نہیں آتا کہ یار آپ ان کو نوچ کے کھا گئے ہیں، ان کا خون پی لیے ہے، تو اب تو ان کو نوچنا بند کر دیں. اور یا یہی صورت ہے اب بچنے کی، یا ان لوٹنے والوں کو ترس آ جائے ہمارے اوپر، تو یا پھر ہمیں عقل آ جائے، لوٹنے والوں کو عقل آ جائے کہ ہم جو ہے ایٹ لیسٹ ان کے خلاف آواز تو اٹھائیں اور ان سے سوال کریں کہ بھائی جان آپ کی کارکردگی کیا ہے، کیا ہوئی ہے. یہ 16 مہینے رہے ہیں، ان سے کبھی پوچھا آپ نے؟ نہیں پوچھا تو آپ پوچھیں ان سے، پوچھیں کہ آپ نے یہ جو قانون سازی کی ہے اس دوران 16 مہینوں میں یا پیچھے جب آپ حکومتوں میں رہے ہیں، عوام کے لیے کتنے قانون آپ نے بنائے ہیں؟ اول تو بنایا کوئی نہیں، اور اگر بنایا ہے تو وہ ساری اس میں انہوں نے صرف جو کہتے ہیں نا آئی واش کیا ہوا ہے. ان پبلک انٹرسٹ کوئی انہوں نے قانون سازی کبھی نہیں کی، پبلک انٹرسٹ میں کوئی پالیسیاں نہیں بنا. اندازہ لگاؤ، اتوار بازار بنتا ہے عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، کہ وہاں پر ان کو سستی اشیاء، ان کو سستی چیز تو کوئی نہیں ملتی. البتہ ان کو اربوں خربوں، ان کو بجٹ وہ بنانے والوں کو، لگانے والوں کو، جس کے حلقے میں جاتا ہے، سب کو حصہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، وہ جتنا بھی فنڈ ہوتا ہے. پھر سن لیں جاتے ہوئے یہ حکومتیں جو کیا کر گئی ہیں، یہ اب جاتے ہوئے عہدے بانٹ گئی ہیں، تقرریاں کر گئی ہیں، نوٹیفیکیشن کر گئے ہیں، لیٹر جو ہے اپائنٹمنٹ لیٹر تقسیم کر کے گئے ہیں. بھائی خدا کے بندو، آپ کہتے ہیں ملک کی معیشت جو ہے وہ ڈوب گئی ہے اور ملک جو ہے وہ سسٹین کرنے کے قابل نہیں رہا کہ وہ اس کے اوپر اور کوئی بوجھ ڈالا جائے فائنانشیل، تو آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو oblige کرنے کے لیے آپ تقرر نامے تقسیم کر رہے ہیں. آپ غیر ضروری جو ہے وہ آپ جو یہ پرتعیش اور غیر ضروری اس طرح کے سیاسی عہدے ہیں ان کو آپ بند کریں اور جنریٹ کریں ضرور امپلائمنٹ. آپ مواقع جو امپلائمنٹ کے ہیں وہ جنریٹ کریں، لیکن جینون کریں نا. آپ سیاسی تقرریاں تو نہ کریں، ملک کو ڈبوئیں تو نہیں، لوگوں کے چولہے چلنے چاہیے، لیکن آپ انہی کو پھر نواز رہے ہیں جو آلریڈی خوشحال ہیں، جو آسودہ لوگ ہیں، ان کو آپ تقرر نامے دے رہے ہیں، وہ بھی سیاسی اپارٹمنٹس کے اوپر. خدا کا خوف کریں اور ہم بھی خیال کریں. آپ پوچھیں ان سے کہ بھائی یہ آپ نے کیوں کیا ہے، ملک کو اس حال میں کیوں پہنچایا ہے، ہمارے لیے کیوں مشکل کر دیا. آج عام آدمی بل اتنا بجلی کا زیادہ ہو گیا کہ وہ دینے کے قابل نہیں ہے، تو پھر کیا کر رہے ہیں لوگ جو ہے پھر دوسرے طریقے استعمال کرتے ہیں. بجلی جو ہے اس کا آپ ریٹ بڑھائیں گے اور اسٹیٹ فنکشنریز جو ہیں جب وہ مخلصانہ اور وہ دیانتدارانہ فیصلے نہیں کریں گے تو پھر عوام ان کو تسلیم نہیں کرتی، پھر وہ راستے ڈھونڈتے ہیں، پھر اس میں پھر کرپشن کے راستے نکلتے ہیں، چوری چکاری کے راستے نکلتے ہیں. لوگ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے بجلی استعمال کریں گے، تو اسٹیٹ کے جو ایکسچیکر ہے، جو خزانہ ہے، اس میں تو پیسہ نہیں آئے گا.
لیکن جو کرپٹ لوگ ہیں وہ کرپٹ پریکٹسز سے وہ پیسہ ضرور کمائیں گے. بہت شکریہ.